السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم صحابہ کرام کے کردار کی مثال پڑھیں گے جو تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی۔ وہ کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے تاکہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کو غضبناک کرے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس مثال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مقام، آپ کی فضیلت اور آپ کے کردار کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور یہ مثال سورۃ الفتح میں آئی ہے۔ یہ سورۃ کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ 6 ہجری میں حدیبیہ سے اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے جب مشرکین نے انہیں عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے اور پھر آخر کار مصالحت اور معاہدے کی طرف مائل ہوئے۔ جب صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لکھوانا شروع کیا، محمد اللہ کے رسول کی جانب سے، یعنی محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ تو اس پر کفار کے سفیر سہیل بن عمر نے اعتراض کر دیا کہ ساری بات تو یہی ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف ہے، تنازع ہے۔ اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی کیا باقی رہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صلح کرنا چاہتے تھے ہر صورت، اس لیے آپ نے محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھنے کو کہا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کرنے کے لیے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ فرمایا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے، بلکہ ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے
کہ اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجا ہے، سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ اس مثال سے پہلے سورۃ الفتح میں ہی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا ذکر بھی کیا ہے، جس میں صحابہ نے موت پر بیعت کی تھی، حضرت عثمان کی شہادت کی جب خبر مشہور ہوئی تھی اس وقت، اور اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حال میں اطاعت کا عہد و پیمان کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد سورت کے اختتام پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی، ان کی نمایاں صفات کا ذکر کیا گیا۔ کچھ صفات ان کی ذاتی کردار کی ہیں جو تورات میں بیان ہوئی، اور جو انجیل کے اندر صفات بیان ہوئی وہ ان کے اجتماعی کردار کے بارے میں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیات کو۔ سب سے پہلے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب کیا جاتا ہے یا آپ کا ذکر آتا ہے تو نام کی بجائے مختلف القاب آتے ہیں، جیسے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا آپ کے دیگر نام شاہدن و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا وغیرہ۔ لیکن لفظ محمد قرآن مجید میں صرف 4 بار آیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں وما محمد الا رسول، اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں، اور سورۃ الاحزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اور اسی طرح سورۃ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ جہاں تک لفظ محمد کا تعلق ہے تو یہ حمد سے ہے، ہا میم دال سے، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے اسے محمود کہا جاتا ہے، اور محمد کا معنی بھی یہی ہے وہ جس کی تعریف کی جائے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ محمد صرف اس کو کہہ سکتے ہیں جو بکثرت قابل ستائش خصلتیں رکھتا ہو اپنے اندر، یعنی جس کے اندر واقعی تعریف کے قابل کردار ہو، عادات ہو، خصلتیں ہوں۔ لیکن محمود کسی کی بھی جب تعریف کی جاتی ہے تو مفعول کے وزن پر محمود ہو جاتا ہے، چاہے وہ تعریف جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں، یا اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں یا نہیں۔ جیسے عام طور پر بادشاہوں وغیرہ کی شاعر جو تھے وہ تعریفیں کیا کرتے تھے جن میں کچھ باتیں بہت مبالغے پر مبنی ہوتی تھی، لیکن محمد لفظ کے اندر یا محمد کے معنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ واقعی وہ خصائل موجود ہوں اور کثرت سے موجود ہوں جن کی بنا پہ تعریف کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر نام بھی ہیں، احمد نام بھی ہے جو قرآن مجید میں 1 بار آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میرے کئی ایک نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی بھی ہوں، میری وجہ سے اللہ کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، سب لوگ میرے قدموں پہ جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر مقفع اور حاشر اور نبی التوبہ اور نبی الرحمہ کے نام بھی ملتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کہنے میں آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ کی بہت زیادہ عزت ہے، آپ کے مقام اور آپ کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو یہاں پر اجاگر کیا ہے اور اس نام کا ایک طرح سے شوق بھی دلایا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں جتنا نام محمد رکھا گیا ہے اتنا نام شاید ہی کوئی اور رکھا گیا ہو، یعنی لوگ اس کو اپنے لیے باعث فضیلت سمجھتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا احمد کا نام آئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی قابل تعریف ہیں، اور آپ بے شمار اپنے اندر خصوصیات رکھتے ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی کیا، جن کا ذکر صحابہ کرام بھی کرتے ہیں، جو آپ کے گفتگو سے، آپ کے کردار سے، آپ کے عبادات سے، آپ کے معاملات سے ظاہر ہوتا ہے۔
دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھی تھے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا. اور اس سے مراد سب سے پہلے اول درجے پر تو وہ صحابہ ہیں جو آپ کے ساتھ رہے ابتدا سے اور پھر بیعت رضوان میں بھی شرکت کی. اور اس کے بعد یہ کہ صحابی کے لفظ کے تحت وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ایمان کی حالت میں آپ کے ساتھ رہے. اسی لیے منافقین جو ہیں وہ صحابی نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا. پھر عمومی طور پر وہ سب لوگ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھرو آؤٹ دا ایجز، وہ مسلمان جنہوں نے احسان اور نیکی کے ساتھ آپ کی اتباع کی اور آپ کے مشن کا ساتھ دیا. سورۃ التوبہ میں ان کا ذکر آتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی یہ کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری کن کی ہے؟ مہاجرین کی، پھر انصار کی، پھر اس کے بعد کون لوگ آتے ہیں؟ والذین اتبعوہم باحسان، وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی یا مہاجرین کے طریقے پر یا پھر انصار یا پھر کچھ دونوں کی صفات لے کر آپ کی پیروی کی. باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے دراصل بہت بڑی کامیابی. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب ہو، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگیاں انہی کے طریقے کے مطابق گزاریں. ان کی خصوصیات کیا تھی؟ اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار کے مقابلے پر سخت تھے. اشداء کا لفظ جو ہے شد سے ہے، شین دال دال، شدت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. اور یہ عہد، بدن، انسانی قوتیں، عذاب، ان مختلف معنوں میں شدت کا لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ شدید تھے. علمہ شدید القویٰ، جبریل علیہ السلام کی صفت ہے کہ آپ کو نہایت قوت والے نے سکھایا ہے. اور شدید القویٰ، یہاں جبریل علیہ السلام بھی شدید ہیں، لیکن کس میں؟ قوا میں، قوتوں میں. نہایت قوت والے جبریل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا. جہنم کے اوپر جو ملائکہ مقرر ہیں ان کی بھی صفت آتی ہے غلاظ شداد. تو یہ مختلف لفظ شدید، شداد، اشد، شدہ، اشدہ، ایک ہی روٹ سے مختلف طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو عربی زبان میں کہتے ہیں فلان شدید علیہ، فلاں اس پر بڑا شدید ہے، یعنی اس شخص کو جو شدید ہے، رام کرنا، اپنی باتوں میں لگانا، اس کو بہلانا پھسلانا، یہ بڑا مشکل ہے. یعنی بڑا بااصول انسان ہے وہ. یعنی سخت ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی، اپنے اصولوں کی مضبوطی، اپنی سیرت کی طاقت اور ایمانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں چٹان کے پتھر کی طرح ہیں. یعنی وہ موم کی ناک نہیں کہ جدھر ان کو موڑنا چاہے مڑ جائیں اور انہیں خریدا جا سکے یا ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکے. نہیں، ان کے اندر جو ایمان ہے اس کی وجہ سے وہ بالکل واضح ہے کہ انہیں زندگی میں کیا کرنا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رحم نہیں کرتے، رحم دل نہیں، یعنی کبھی کسی کافر سے رحم کا معاملہ نہیں کرتے. ہاں، جہاں سختی کا حکم ہوتا وہاں سختی کرتے، اور جہاں رشتہ داری کا معاملہ ہوتا یا کسی اور تعلق کا تو وہاں پر ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ بھی کرتے تھے. یعنی عقیدے کے معاملے میں شدید تھے، لیکن معاملات میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں نرم دل بھی تھے. اور قرآن مجید میں انہیں اس کے بارے میں واضح ہدایت بھی دی گئی. سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے کہ ایسے کفار جو تم سے جنگ نہیں کرتے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو اور ان کے حق میں انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو بہرحال کفار کی بھی کیٹیگریز ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ صحابہ کرام کی یہ صفت یوں بیان کی گئی ہے کہ وہ
اپنے اصول کے بہت پکے ہیں، اپنے مقصد سے بالکل ہٹنے والے نہیں، مقصد کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے والے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ جہاں تک رشتوں کو نبھانے کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء، جن کی والدہ مشرکہ تھیں، جب وہ مدینہ آئیں اور ان سے کچھ مالی تعاون کی امید رکھتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ تو یہ رحم و کرم کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک بہت یونیک خوبی ہے کہ ایک شخص کے اندر اصولوں کی سختی بھی ہو، اصولوں کے معاملے میں وہ فرم بھی ہو، لیکن معاملات میں، تعلقات میں، اخلاق میں، رویے میں انتہائی پھولوں جیسی نرمی بھی ہو، خوشبو بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہو حلقہ یارا میں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ اس بات کی بہت اچھی وضاحت کرتی ہے یہ شعر کا حصہ جو ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، یعنی اہل ایمان کا آپس کا تعلق بہت اچھا ہے۔ رحماء رحیم کی جمع ہے، اور رحم کا لفظ جو ہے رحمت، جو رقت قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس پہ جب رحم کیا جاتا ہے یا جس پہ کوئی احسان کیا جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا استعمال صرف رقت قلب کے لیے آتا ہے کہ فلاں بہت رقیق القلب، رحیم ہے، رقیق القلب یعنی دل کا بڑا نرم ہے۔ اور کبھی صرف احسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی پر احسان کرنا رحم کرتے ہوئے، چاہے رقت قلب ہو یا نہ ہو، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ تو رحماء بینہم یعنی وہ مومن اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، نرمی برتتے ہیں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، قلبی اور جسمانی نرمی والے ہیں، یعنی ان کے نفس بھی ایک دوسرے کے لیے نرم ہے اور وہ ایک دوسرے پہ ویسے بھی سہل تھے، ہین لین سہل۔ تو اہل ایمان دوستی اور دشمنی کے معیار میں ایمان کے تابع ہوتے ہیں، نہ کہ جذبات کے تابع یا مفادات کے تابع۔ تو بنیادی طور پر یہاں صحابہ کرام کی بہت تعریف کی گئی ہے اور ان کی دو خاص خوبیوں کو جمع کیا گیا ہے، جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ تو یہاں بھی مومنوں پر بہت نرم ہونے کی بات بھی کی گئی اور کافروں پر سخت ہونے کی، اور آپس کی جو ان کی نرمی اور رحم دلی تھی وہ یہاں تک تھی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھتا تو مصافحہ ضرور کرتا، اور اسی طرح یہ کہ اگر کوئی دوسرا بھوکا یا ضرورت مند ہوتا تو اس کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، جیسا کہ سورۃ الحشر میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود سخت حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، یعنی ایک طرف انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق اصول کے سخت ہے لیکن معاملات میں نرم ہے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق عاجزی اور بندگی کا ہے، رکوع اور سجدوں کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تراہم، آپ انہیں دیکھیں گے۔ رؤیت کا صرف ایک ہی نہیں، کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آنکھ سے دیکھنا، ٹھیک ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم ضرور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، پھر یقینی طور پر دیکھنا دیکھو گے۔ تو یہ بھی رؤیت کا معنی ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دوسرا، وہم اور خیال میں کسی چیز کو دیکھنا، یعنی کسی چیز کا وہم ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں میرا خیال ہے وہ جا رہا ہوگا، میرا خیال ہے وہ پہنچنے والا ہے، تو اس کے لیے بھی ارا کا لفظ آتا ہے عربی میں اسی روٹ سے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش اس وقت کی کیفیت آپ خیال میں لائیں جب کافروں کی جانیں فرشتے نکالتے ہیں۔ تو آنکھوں سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا فرشتے کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا پھر کیسا ہے، یعنی خیال میں دیکھنا۔ تیسرا ہے کسی چیز کے بارے میں اندیشہ محسوس کرنا، جیسے فرمایا انی ارا ما لا ترون، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی مجھے اس کے بارے میں فکر مندی ہے۔ چوتھا ہے عقل اور بصیرت سے کسی چیز کا ادراک کرنا، جیسے ما کذب الفؤاد ما رأى، پیغمبر نے جو دیکھا تھا اس کے دل نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ملایا۔
یعنی پوری طرح سمجھ کے بصیرت کے ساتھ انہوں نے ادراک کیا تھا. تو تراہم میں یہاں پر آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو فزیکلی دیکھیں، لیکن آپ ان کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں، اور ان کی جو باتیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں یا ان کے کردار. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر خطاب ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ وہ کیا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. رکع کا اصل معنی ہوتا ہے جھک جانا، اور نماز میں خاص شکل پہ جھک جانا رکوع کہلاتا ہے. کبھی کبھی یہ لفظ صرف عاجزی اور انکساری کے معنی میں بھی آتا ہے، چاہے بطور عبادت ہو یا بطور عبادت نہ بھی ہو. اور سجدہ کا معنی عاجزی کرنا، فروتنی کرنا، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور اس کی عبادت کو سجود کہا جاتا ہے. اور یہ انسان، حیوان، جمادات سب کے حق میں آتا ہے، کیونکہ سجود کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو انسان کے ساتھ خاص ہے، جس میں باقاعدہ وہ زمین پہ جا کے سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جیسے فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. اور دوسرا ہے سجود تسخیری، جو انسان، حیوانات اور جمادات سب کے حق میں عام ہے، جیسے آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، وہ سارے کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں؟ چاروں ناچار اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. تو اب مثال کے طور پر یہ ٹیبل ہے یا کرسی ہے تو للہ من فی السماوات ومن، جو بھی کوئی ہے، تو ہم تو نہیں دیکھتے ان کو کہ کس طرح کا سجدہ ہے، تو یہ سجود تسخیری ہے، یعنی اللہ نے ان کو یہ صلاحیت بخشی کہ وہ جس بھی کنڈیشن میں وہ اللہ کے آگے جھکے رہیں. تو پچھلے جملے میں اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کی بات آئی تھی، اور یہاں پر تراہم رکعا سجدا کی بات، کہ کبھی آپ ان کو رکوع کی حالت میں دیکھیں گے، کبھی سجدے کی حالت میں دیکھیں گے. مراد اس سے کیا ہے کہ وہ اکثر نماز پڑھتے نظر آئیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف مسجد میں فرض نماز کے لیے ہی حاضر نہیں ہوتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ ان کی دلچسپی نماز سے دیکھیں گے، یعنی ان کی محبت، ان کا شوق نماز میں بہت زیادہ ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو اس وقت بہت دعا کیا کرو. تو یہ ہے کہ ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے پہنچے، یعنی نماز ان کے دھیان میں ہوتی ہے، ان کے سارے ٹائم ٹیبل نماز کے مطابق بنتے ہیں. اور پھر فرض نمازوں کے علاوہ، جماعت کی نمازوں کے علاوہ کبھی تہجد پڑھ رہے ہیں، اور تہجد پڑھتے وقت صحابہ کرام کی اکثریت جو تھی اس کی پابند تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب وہ گزرتے تھے کسی گلی سے رات کے وقت اندھیرے میں، تو مختلف گھروں کو صرف ان صحابیوں کی تلاوت کی وجہ سے، جو وہ بلند آواز سے کر کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے، اس سے پہچانتے تھے. حضرت عائشہ ایک دفعہ آ رہی تھی گھر مسجد سے، تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز سنی اور وہیں رک گئی اور بہت دیر تک تلاوت سنتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ میں اس طرح تلاوت سن رہی تھی ان کی. تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ اتنی خوبصورت آواز ملی ہے جیسے حضرت داؤد کی آل کو ملی تھی. یہاں پر ہم ذرا اپنا کمپیریزن کریں کہ ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہیں، ہم ایک دوسرے پر کتنے مہربان ہیں، ایک دوسرے کے لیے کتنے کیئرنگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز میں ہماری دلچسپی کتنی ہے، نماز میں کتنا دل لگتا ہے، نماز کا کتنا انتظار ہوتا ہے، نماز کا کتنا شوق ہوتا ہے. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے محافظ ہوں، اپنے آپ کو آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو، آپ کی امت میں سے، آپ کے فالوورز میں سے، تو پھر سب سے زیادہ انہیں کس چیز کا شوق ہونا چاہیے کہ جو ہی وقت ملے تھوڑی سی نماز پڑھ لیں، کچھ سجدے اور کر لیں، کیونکہ ہر سجدہ انسان کا اللہ کے ہاں درجہ بڑھاتا ہے. کبھی رات کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی دن کے اشراق کے، کبھی چاشت کے نوافل، اور نمازوں کے آس پاس بھی، نماز سے پہلے وضو کے. حضرت بلال کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب جنت میں ان کے قدموں کی چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے سنی تو ان سے پوچھا تمہارا کیا عمل ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی میرا وضو نہیں رہتا تو وضو کرتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 7 نفل پڑھ لیتا ہوں. ہم میں سے آج کس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اس کا اتنا اہتمام کرے؟ نماز کو ہم ایک بوجھ سمجھتے ہیں، وہ بس مارے بندے پڑھ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہیں سے جان چھڑا کسی قید سے نکلے ہوں. تاک راتوں میں بھی افضل ترین عبادت کیا ہے؟
افضل ترین عبادت طویل قیام ہے، لمبا قیام ہے، لیکن ہم ساری دنیا کے کام کر لیں گے اور قیام کے وقت ہم یا بیٹھ جائیں گے یا پھر ہم کھڑے نہیں ہو سکیں گے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے بیٹے جوانی میں قیام کر لو، بڑھاپے میں کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. تو صحابہ کرام جو تھے ان کا شوق نماز تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. کہ یو لک فارورڈ فار دس، نہ کہ اچھا میں جلدی سے نماز پڑھ لوں. نماز کے ساتھ ہم نے جلدی کا لفظ لگا دیا، جلدی سے بس فریضہ سر سے اتار کے پھینک کے آ جاؤں میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اب ان کی نیتوں کی بات ہے. سبحان اللہ، اندر کی بات بھی ہو گئی، اللہ سے تعلق کی بات بھی ہوگی، مخلوق سے تعلق کی بات بھی ہو گئی. یعنی اور کوئی بھی نہیں جانتا اس بات کو کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اور کتنی بڑی گواہی ہے یہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں. یبتغون کا لفظ بغی سے ہے، بغی کہتے ہیں کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کا طالب ہونا. اگر کوئی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ بغاوت ہو جاتی ہے، لیکن خاص کوشش کر کے کسی چیز کو جب طلب کیا جائے تو وہ ابتغاء کہلاتی ہے. ابتغاء مرضات اللہ، یعنی صرف چاہت، دل کی چاہت ہی نہیں یا خیالی چاہت ہی نہیں، بلکہ کوشش کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنا. یعنی کوشش اس طرح کہ خواہش بھی ہو اور اس کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہوں. اور اگر اچھی چیز کی طلب ہو تو یہ کوشش محمود ہوگی. ابتغاء رحمت من ربک وابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اور اگر بری چیز کے لیے ہو، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، پہلے بھی فساد کے طالب رہے ہیں. تو فضلا من ربہم، فضل جو ہوتا ہے حق سے زائد چیز کو ہوتی ہے، ایکسٹرا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ رب ان پر مہربان ہو جائے. ورضوانا، اور رضائے کثیر چاہتے ہیں. ایک ہوتا ہے رضامندی، چونکہ سب سے بڑی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے نا، تو اس لیے خاص طور پر رضائے الہی کے لیے لفظ رضوان آتا ہے. وہ جیسے آتا ہے نا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یا آپ کے فالوورز نے بھی اللہ کی رضا چاہی، لیکن اس کے لیے طریقہ درست نہیں اختیار کیا، رہبانیت کا طریقہ اختیار کر دیا، دنیا کی لذات چھوڑنے کا طریقہ. تو فما رأوها حق رعایتها، وہ پھر اس کو پورا ہی نہ کر سکے. لیکن صحابہ کرام جو تھے انہوں نے چونکہ اپنے نبی کی پیروی کی، سنت کی پیروی کی، تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے. تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایک طرف وہ خیر میں اضافہ چاہتے ہیں اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی بہت چاہتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اجر بھی دے لیکن اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے. خالی اجر نہیں چاہیے، معاوضہ نہیں خالی چاہیے، کیونکہ معاوضہ دینے والا تو یعنی مثلا کوئی کسی کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اس کو اس کا جو عوض دیتا ہے وہ گنا چنا ہوتا ہے، کبھی تھوڑا ایکسٹرا بھی دے دیتا ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں وہ راضی بھی ہو. بعض اوقات مجبوری کے تحت یا ایک کانٹریکٹ کے تحت انسان کسی کو معاوضہ دے دیتا ہے. لیکن یہاں اللہ کا دیا ہوا اجر جو ہے، ایک بندہ مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ اتنا نہ دے جو میں نے کیا، بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے، اور پھر مجھ سے راضی بھی ہو، خوش بھی ہو. کیونکہ اگر آپ کو کسی سے کوئی چیز مل بھی جائے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ سے خوش نہیں، تو وہ چیز لینے کا مزہ بھی نہیں آتا. یعنی یہاں ان کی عبادات کا مقصد بھی بتایا گیا کہ وہ کیوں رکوع اور سجدے کرتے رہتے ہیں، وہ کیوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. ہم لوگ کب لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، سوچنے کی بات ہے. جب کوئی مسئلہ درپیش ہو، جب کوئی مصیبت آ جائے، ٹھیک ہے اللہ کے حضور بیٹھ جانا چاہیے، یا کوئی مخصوص موقع ہو، اعتکاف میں ہو، یا کوئی رمضان کی تراویح ہو، کسی امام کے پیچھے ہو، تو پھر ہم کوئی اہتمام کر لیں گے. لیکن یہاں پر یہ خود سے جو والنٹیرلی اپنے رکوع سجدے کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کی رضا اور ثواب حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ نماز بلکہ باقی اعمال میں بھی اخلاص کے طالب ہیں. تو نماز ایسا عمل ہے نا جس میں ریاکاری بھی داخل ہو جاتی ہے. آپ ذرا خشوع سے پڑھیں، کوئی آ جائے تو آپ کے دل میں آئے گا واہ میں نے کیا کمال کیا، اور اس نے دیکھ لیا. لیکن شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ وہ نمازوں سے بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی اپنے تمام اعمال میں
اپنی عقل کو خواہش پر ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی لذت پر آخرت کے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم، سیما کا لفظ وسم سے ہے، وسم کہتے ہیں نشان لگانے کو، سمتن علامت اور نشان کو کہتے ہیں، اس سمت میں ڈائریکشن۔ وسمہ موسم بہار کی ابتدائی بارش کو کہتے ہیں جیسے آج کل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس سے زمین پہ گھاس کے نشان ظاہر ہونے لگتے ہیں، یعنی ابتدائی موسم بہار کے شاورز جب آتے ہیں تو ایک دم زمین ہری ہونے لگتی ہے تو وہ نشان پڑ جاتے ہیں، تو اس کو وسمہ کہتے ہیں۔ تو سیماہم فی وجوہہم، ان کے نشان ان کے چہروں میں ہوتے ہیں، من اثر السجود، سجدوں کے نشان کی وجہ سے، یعنی ان کی اطاعت کی علامت ان کے چہرے پر نظر آتی ہے، عبادت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے مراد عام طور پر جو لیا گیا ہے وہ یہ کہ ان کے اندر خشوع اور تواضع ہوتا ہے، ان کا اچھا اخلاق ہوتا ہے، جیسے ابن عباس نے کہا کہ اس سے مراد اچھے اخلاق ہیں، مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد ان کا خشوع اور تواضع ہے۔ منصور مجاہد سے کہتے تھے میرا خیال یہ تھا کہ اس سے مراد ماتھے کے اوپر وہ نشان ہے جو سجدے کے اثرات سے ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ تو ان کی پیشانیوں پہ بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، تو اس پہ مت بھولیں کہ کسی کے سامنے صرف نشان نظر آ۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ان کے جو چہرے کا نور ہے اور ان کے جو ملاحت ہے اور جو خشوع اور خضوع ہے اور جو ان کی نیکی ہے ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے، اور پلس یہ کہ وہ نشان بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی کا اسکن ایسی ہوتی ہے کہ وہ نشان ظاہر نہیں بھی ہوتا۔ سدی کہتے ہیں نماز ان کے چہرے روشن کر دیتی ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں جو کثرت سے رات کو نماز پڑھے گا دن کو اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا۔ بعض سلف کہتے ہیں نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جس کی چہرے پہ روشنی آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے نا کہ عبادت کا جتنا حسن ہوگا اتنا ہی انسان کا باطن بھی روشن ہوگا اور پھر ظاہر بھی اس کا روشن ہوتا جائے گا۔ یعنی جب آپ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر ایک خاص بصیرت اور ایک خاص روشنی آ جاتی ہے، ایک فراست آ جاتی ہے، آپ وہ کچھ دیکھنے لگتے ہیں، اپنی غلطیاں اور برائیاں بھی، صرف دوسروں کی نہیں، اپنے اندر بھی، اور دوسروں کی خوبیاں آپ کو نظر آنے لگتی ہیں، آپ کو بہترین فیصلے کرنے کی توفیق ہونے لگتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عبادت میں اخلاص ہوتا ہے، یعنی عبادت کی کثرت بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے وہ کچھ ظاہر کر دیتا ہے کہ جو باقی لوگوں کو ظاہر نہیں ہوتا، چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں۔ اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے باطن کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، جن کے اندر خدا ترسی ہوتی ہے، وہ بھی ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے جو انسان اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام کی علامت ہوتی ہے، اخلاق کی، خشوع و خضوع کی، جو ان کے چہروں پہ نظر آتی ہے، اور اس کے بارے میں شام کے عیسائیوں نے بھی گواہی دی تھی، انہوں نے صحابہ کے چہروں سے انہیں پہچان لیا تھا۔ امام مالک کہتے ہیں جب صحابہ کرام کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کو دیکھتے ہی پہچان لیا انہوں نے۔ اور یہاں سجدے کا خاص ذکر کیا گیا ہے کیونکہ سجدہ ہی اصل عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت اور اخلاص کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجے کی مثال ہے، اور عاجزی اور انکساری کی بھی۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نور جو ہے وہ قیامت کے دن بھی ان کے چہروں پہ ہوگا، وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں تو ان کو یہ نور ملتا ہی ہے، قیامت کے دن بھی نور ملے گا جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے الگ طور پہ پہچانے جائیں گے، یہ ان کی علامت ہوگی۔ ابن عباس کہتے ہیں قیامت کے دن ان کی نمازیں ان کے چہروں پہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اچھی نمازوں کی توفیق دے کہ جیسی خوبصورت نماز ہوگی ویسے ہی خوبصورت چہرے ہوں گے۔ تو بہرحال ایک اور نقطہ یہاں قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی صفت پہلے بیان کی ہے اور نمازوں کی صفت بعد میں بیان کی ہے، کیونکہ آپ کسی کو نماز تو کسی وقت پہ پڑھتا ہوا دیکھیں گے، شاید نہ بھی دیکھیں، لیکن کسی انسان سے ملتے ہی اس کا معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس قسم کا انسان ہے۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ مثال، ان کا یہ وصف، ان کی یہ علامات تورات کے اندر پائی جاتی ہیں۔
تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صفت پڑھ کر کعب احبار مسلمان ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے تورات کے 2 ورقے چھپا کے رکھے ہوئے تھے